جی آج ہم بات کر لیتے ہیں جنات کی حقیقت کے بارے میں۔ جنات ایک ایسا موضوع ہے جس پر صدیوں سے مختلف قسم کی آراء سامنے آ رہی ہیں، عقائد ہیں، تجسس موجود ہے کہ آخر جنات کی حقیقت ہے کیا؟ کیا ان کا وجود صرف مذہبی تعلیمات تک محدود ہیں یا ان سے متعلق عام لوگوں کو تصورات بھی حقیقت پر مبنی ہیں؟ کیا جنات انسانوں سے رابطہ کر سکتے ہیں یا یہ محض ایک وہم ہے، یہ نفسیاتی بیماری ہے، نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں مجھے جنات نظر آ رہے ہیں؟ روحانی تجربات ہیں، اس میں فلکیاتی نظریات ہیں، اسلامی تعلیمات کی روشنی بھی آ جاتی ہے، اس میں اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کا ہم جائزہ لیں گے تاکہ حقیقت اور افسانے کے درمیان جو فرق ہے اس کو ہم سمجھ سکیں۔ اور جن کے پاس جنات کا علم ہوتا ہے، جن کو نظر آتا ہے، جو بلا لیتے ہیں، جن کو حاضری ہو جاتی ہے، کیا ان کے پاس کوئی خاص علم ہوتا ہے؟ ان تمام تر سوالوں کا جواب جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر جناب لالا رخ صاحبہ آج ہمارے ساتھ ہیں۔ لالا ویلکم کرتے ہیں اپنے مارننگ شو میں آپ کو۔ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا دیکھیے، اسٹرالوجی کا کوئی تعلق جنات سے نہیں ہے۔ اچھا، میں سائیکک ریڈر ہوں، اس کا کوئی تعلق جنات سے نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، میں روحانیت میں ہیلپ کرتی ہوں، اس کا بہت تعلق ہے جنات سے۔ اچھا، جہاں ہم روحانی باتیں کرتے ہیں اور اللہ کی قربت کی بات کرتے ہیں تو وہاں اس مخلوق کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، بیکاز ہمارے معاشرے میں آن لاٹس آف لیولز، آن بیسک لیول جہاں پر کہ ایک ان پڑھ آدمی سے لے کے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر تک کی زندگی میں ان کا دخل اندازی ضرور رہتی ہے آن مینی لیولز۔ ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے یہ مخلوق کا ذکر ہے قرآن پاک میں، پوری سورہ جن ہے۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو ابلیس ایک جن تھا جس کو ڈینائی کرنے کی اجازت تھی۔ نا ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ، جو فرشتے تھے ان کو اللہ کا حکم نہ ماننے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ جنات کو اور انسان کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی ہے، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ ہم اللہ کے کسی بھی حکم سے پھر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، کفار ہم کن کو کہتے ہیں، کافر کن کو کہتے ہیں، ایتھیسٹ ہیں جو سب نان مسلم ایتھیسٹ ہیں۔ ایتھیسٹ وہ ہے جو کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ اللہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ اتنی بڑی ہستی جس کو ہم کل کائنات بنائی ہے، مطلب اللہ نے خود کہا ہے اور ہم نے دیکھا، ایک چھوٹے سے بیج کو آپ ڈالتے ہیں تو ایک اتنا بڑا تناور درخت نکل آتا ہے، تو کوئی تو ذات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کوئی تو ہے، نظام ہستی چلا رہا ہے۔ سو ڈینائی تو نہیں ہے، اللہ نعوذ باللہ کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ بینگ اے مسلم تو ہم بالکل نہیں کر سکتے، اور پھر جنات کو بھی ہم نہیں کر سکتے۔ دیر آر پارٹ آف آر لائف۔ ہاں یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں میری طرح، میں نے کوئی ایفرٹ نہیں کی جنات سے ملنے کی، نہ مجھے کوئی شوق تھا، کوئی پڑھائی نہیں کی، نہ کوئی چلے کاٹے، نہ قبرستانوں میں بیٹھی، نہ کوئی خاص اس کے لیے اسٹڈی کی۔ ایک ڈور کھلتا ہے اور آپ کو اس میں سے کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ان کو پہچاننا، ان سے گفتگو کرنا، اتنی ہمت رکھنا کہ ان کو اپنی زندگی میں ایز اے نارمل چیز ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل سفر تھا۔ میں بھی بڑی ڈگمگائی۔ تو لالا جب پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا تو ڈر نہیں لگا تھا؟ بہت لگا تھا، میں تو یہی پریشان تھی۔ کیا نظر آیا تھا کہ یہ کیا ہے؟ ایک تو فرسٹ آف آل تجسس ہے۔ دیکھیں، غیب کرنا تجسس بہت زیادہ ہے، اسی لیے یہ ٹاپک ہمیشہ زندہ ہے، کیونکہ اس میں اتنی زیادہ انوویشنز ہیں، نئی نئی چیزیں نظر آتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ ایلین ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ جنات ہیں، کوئی کہتے ہیں جی روحیں ہیں، بدروحیں ہیں۔ اور یہ صرف پاکستان یا انڈیا میں نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے فیمس جو موویز ہارر کی چلی تھیں وہ ہانٹنگز والی چلی ہیں، دا ہانٹنگ آف دس، دا ہانٹنگ آف دیٹ، ٹھیک ہے۔ پھر گوسٹ باسٹر چلی، پھر ایک آیا تھا جس میں کہ وہ ایک خاتون ہیں جو لوگوں کے گھروں میں جا کے جن کے اوپر کوئی عمل ہوا ہوا ہوتا ہے یا کسی روح نے پوزیشن لی ہوتی ہے، وہ ان کو نکالتی ہے۔ سو ایسا نہیں ہے کہ صرف جن ہی پوزیس کر سکتا ہے آپ کو روحیں بھی پوزیس کر سکتی ہیں۔ کسی کی روح جو کہ خاص طور سے وہ جو خودکشی کی ہوئی ہو۔ اسلام میں یہ چیز ایگزسٹ کرتی؟ ایبسلیوٹلی، روحیں جو ہیں وہ ایبسلیوٹلی۔ مجھ سے کسی نے یہ سوال پوچھا، میں نے کہا مجھے صرف یہ بتا دیں، آج کل پتہ نہیں میری زبان پہ بہت زیادہ یہ صورت آ رہی ہے، اور میں اس لیے اس کو پورا جو لیلۃ القدر کی رات کی صورت ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا ذکر ہے؟ لیلۃ القدر کی رات بڑی قدر والی رات ہے جس میں ہم آسمانوں سے بھیجتے ہیں فرشتے اور روحیں
اگر میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اس کو اگر آپ اسکرین پہ چلا دیں ود ٹرانسلیشن. تو ہم روحوں کا آنا ڈینائی، کیا وہ ایک ہی رات ہے جس میں اللہ نے صرف روحیں بھیجی؟ اور میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینسز بھی ہیں روحوں کے ساتھ بات کرنے کے. بٹ کسی نے مجھے کریکٹ بھی کیا کہ جی وہ ہمزاد ہوتا ہے. جب وہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے جس کو ہم ہمزاد کہتے ہیں. اچھا ضروری نہیں ہے کہ میں لالا رخ میں فیمیل ہوں تو میرا ہمزاد بھی فیمیل ہو، میرا ہمزاد میل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگوں نے جستجو میں اپنے ہمزاد کو بھی قبضہ کرنے، کنٹرول میں کرنے، اس سے بھی عملیات کرتے ہیں. میں ان چیزوں سے ذرا سا دور رہتی ہوں. میں نہ تو جنات کو یوز کرتی ہوں، میرے ساتھ جنات گھومتے پھرتے رہتے ہیں، روحیں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، ملتی رہتی ہیں. اٹس این آن گوئنگ جرنی، آنا جانا. تو اگر ابھی آپ کو کہا جائے کہ کسی جن کو، آپ نے کہا آپ کے ساتھ رہتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، موو کرتے ہیں جہاں جہاں آپ چاہتی ہیں، تو کسی جن کو آپ بلائیں یا اسے کہیں کہ حاضر ہو، تو از اٹ پاسبل وہ آ جائے گا؟ کیوں؟ ہم اگر اسے دیکھنا چاہیں. نہیں، ہیومن آئی کو ویزیبل نہیں ہے. دیکھیں جب جنات کی تخلیق ہوئی تھی نا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے اللہ رب العزت سے 3 چیزیں مانگی تھی. ٹھیک ہے. پہلی چیز جو انہوں نے مانگی تھی نا وہ تھی بہت زیادہ دولت. سو دے آر آلویز ویری رچ. ٹھیک ہے. ان کے پاس ہڈن جتنی بھی دنیا کی دولتیں ہیں نا وہ سب جنات کے پاس زیادہ تر ہے. دوسری چیز انہوں نے اللہ سے مانگی تھی لمبی عمر. کیا مانگی تھی؟ لمبی عمر. یہ 300 400 1000 سال بھی زندہ رہ سکتے ہیں، رہتے ہیں. اس کے بعد تیسری چیز مانگی تھی کہ ہم انسانی آنکھ سے ہمیں اوجھل کر دیں. ہاں وہ خود چاہیں ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اور ہمیں نہیں پتا مدیحہ کتنی دفعہ ہمارے ارد گرد ہمارے بیچ میں جنات گھومتے رہتے، بیٹھے رہتے. آپ کے کتنے آفس کے لوگ جو ہیں وہ اصل میں جن ہیں، بیکاز وہ انسانوں کی شیپ میں آتے ہیں. وہ آپ کو کیوں سامنے جو کیمرے پہ بیٹھا ہوا ہے وہ لگتا ہے مجھے. اب مجھے یہ بتاؤ وہ تمہیں کیوں بتائے گا میں جن ہوں؟ پتہ کیا ہوتا ہے پھر ہم ایک دم سے نا وہ یہ ہو گیا، وہ یہ یوں بھی کر دو، یوں بھی کر دو. ہماری ایک اسٹوپڈ سی نا ریکویسٹ ہے جنوں سے. ہم سمجھتے ہیں کہ جن ہمارے لیے کوئی نوکر پیدا ہوئے ہیں جو ہمارے کام کریں گے. اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ رچسٹ ہوتے ہیں جنات تو وہ تو ہم کہیں گے کہ ہمیں بھائی امیر کر دو. ہاں. اب مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کے جن کیا کرتے ہیں. میں نے کہا ابھی میں ہم پاکستان کا قرضہ ہی اتار دو. ہاں ابھی میں نیچے بیٹھی تھی، میک اپ آج میں نے یہاں سے کروایا، ہمارے حالات اچھے ہو جائیں. تو میں فون سمجھی میں بھول گئی ہوں. اب میں نے سب کے سامنے فون 2 دفعہ اپنے بیگ میں ڈھونڈا، پھر میں نے کہا نہیں آئی تھنک میک اپ روم میں رہ گیا. لے آیا آپ کا جن؟ میرا جن لے آیا. اچھا. میں گئی واش روم میں، انہوں نے فون کیا بیگ میں سے بج رہا ہے. اچھا. جبکہ 2 دفعہ میں نے بیگ پورا کھول کے لٹرلی دیکھا. مطلب آنکھ ہی ہے نا. اور پھر 2 منٹ بعد وہ چیز آپ کے کام کرتے ہیں وہ تو میرے کیوں تنگ کرتے ہیں؟ نہیں وہ مجھے صرف تنگ کرتے، میرا کوئی کام بھی نہیں کرتے. ناٹ ایٹ آل. یقین مانو، بلکہ میں ان کو اکثر کہتی ہوں بھائی پیچھا چھوڑ دو. سب سے زیادہ جو تنگ کرتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ نام نہیں بتا سکتے. اچھا ایک بات یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو، جنات اپنا نام نہیں بتاتے. جب وہ آپ کا نام بتا دے وہ آپ کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں. اوکے. میں نے ایک شو کیا تھا مشارف کے ساتھ جس میں میں نے ایک جن کا نام لے لیا تھا. ہی لیفٹ. یہ 4 جن تھے، چھوٹے بونے جن ان کو کہتے ہیں. ان کی ہائٹ ہوتی ہے 3.5 4 فٹ کی، اور یہ ینگ لگتے ہیں، 14 15 سال کے بچوں کی طرح لگتے ہیں جو میرے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں. دیو ہیکل ہوتے ہیں جن کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ ان کا جن اٹھا کے لائے تخت بلقیس. انسانوں کو بھی قابو کر لیتے ہیں جنات؟ قابو نہیں کر لیتے. جیسے آپ نے کسی پوڈ کاسٹ میں ذکر بھی کیا تھا کہ ڈاکٹر نبیہہ جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی مسئلہ چل رہا ہے. نبیہہ نے تو مجھے پتہ نہیں کون سے چیلنجز کر دیے ہیں. مجھے بہت اس کے قریبی جاننے والوں نے آ کے بتایا کہ ڈاکٹر نبیہہ کے ساتھ جنات ہیں. اچھا چونکہ میں حارث کھوکر کو تو ٹھیک کر نہیں سکی تو کیا فائدہ ہے جنات کا؟ حارث نے سب سے زیادہ کہا ہے کہ اس کا جنات ہے اور میں اس سے دور اس لیے رہتا. ہاں میں ڈرتا ہوں. اچھا اور بات یہ ہے کہ دیکھیں میں سائیکل ایسے تو پھر میرا شوہر بھی کہتا ہے لالا کہ میں سب کے شوہر کہتے ہیں کرتی ہے. ہاں تو تمہارے پاس جن ہے. وہ تو مجھے بھی کبھی کبھی جن نہیں کہتا ہے ویسے. تو ڈزنٹ مین کہ میرے پاس جن. تم دیو ہیکل جن ہو نا. نہیں از اٹ کہ واقعی ڈاکٹر نبیہہ کے ساتھ ہے جن؟ مجھے نہیں نظر آیا. اچھا. مجھے ان کا زیادہ سائیکولوجیکل ایشو نظر آیا. اوکے. ٹھیک ہے. مجھے یہ نظر آیا کہ وہ جو ہے نا سائیکولوجیکلی بہت زیادہ ہائپر ٹینشن اور ان چیزوں کی وہ ہیں. اور ایک ان کو نا
آپ نے نارسسٹ تو ورڈ سنا ہے نا, شی از اے نارسسٹ, دیکھے بھی ہیں, ایگوئسٹیکل, ان کو لگتا ہے کہ میں کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں ہے. تو وہ چونکہ دنیا ان کے ارد گرد چلتی ہے, تو جیسے پہلے لوگ کہتے تھے کہ دنیا اسٹیٹک ہے. یہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے ابھی وہ جنات کروا رہے ہیں یا اس کے وہ نفسیاتی مسائل کروا رہے ہیں؟ نفسیاتی مسائل کرا رہے ہیں. جنات اس کو کہہ رہے ہیں کہ جا کے خلا کے پیپر دائر کرو. ہاں یہ ضرور ہے, آپ کو میں بتاؤں کہ شیطانی قوتیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس چیز پہ کانسنٹریشن ہوتی ہے کہ آپ کا گھر ڈسٹروائے ہو. اب آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی مدیہ کامن سینس کی بات ہے, آپ کا جب گھر تباہ ہوتا ہے آپ کے بچے رل جاتے ہیں. جب بچے رل جاتے ہیں تو وہ برائی کی طرف زیادہ جاتے ہیں. بروکن فیملیز کے بچے ڈسٹرکٹیو لائف گزارتے ہیں, تو شیطان کو اپنے چیلے مل جاتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں ہیومن فارم میں, رائٹ. تو شیطان سب سے زیادہ اس لیے کانسنٹریٹ کرتا ہے گھروں کو تباہ کرنے میں. تو پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ مجھے اگر دیکھیں غصے کو حرام کہا گیا, کیوں؟ غصہ ایسی چیز ہے, جب مجھے کل شام کو ایسا غصہ آیا, میں نے لٹرلی ایک آدمی کو نا گالی دی. مطلب میں نے تو اس کو جو ورڈ یوز کیا مجھے نہیں لگتا وہ گالی ہے, بٹ اس نے اس کو گالی بھی لیا. اچھا, میں نے اسے کہا بھائی اس سے مجھ سے کوئی بات نہ کرے, میرا دماغ, میں پٹھان ہوں, ایسی جب گھومتا ہے نا تو مجھے سب ریڈ نظر آتا ہے, اور میرے پاس اگر گن ہوتی تو پتہ نہیں میں کیا کیا کر لی تھی. تو اللہ نے شکر ہے کہ وہ طاقت نہیں دی کہ میں آؤٹ آف مائی جا کے کسی کو تباہی کی طرف لے جاؤں. بٹ دیکھیں نا شیطان کا کام کیا ہے. تو آپ اپنے وہ جن چھوڑ دیا کریں نا, وہ جو آپ کہہ رہی ہیں بونے بونے سے رکھے, میں ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. کریں جاؤ جا کے بدلا لو. میں نہیں نا, یہی تو مسئلہ ہے. پھر اگر میں ان کو بدلے کے لیے بھیج سکتی تو میں ان کو یہ نہیں کہتی وابڈا کو جاؤ ان کو تباہ کرو, جو میری بندی جو 24 آورز میں بغیر لائٹ کے کر رہی ہوں. 24 آورز. تو میں وابڈا والوں کو جنہوں نے میٹر اتنے غلط لگائے ہیں, تارے لگائی ہیں, پھر پورے پاکستان کو نا ٹھیک کر دوں, پھر اوپر سے شروع کرتے ہیں نا. پھر وہ ایسے جنات کا کیا فائدہ؟ وہی تو میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ وائی ڈو یو ایون مینشن کہ میرے ساتھ جنات ہیں, ان کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں, مجھے بھی نہیں ہے. تو ایسی اسٹوریاں بنانے کے لیے. اچھا, جب پہلی دفعہ نظر آیا تھا آپ کو تو وہ کیا تھا, مطلب اس کی حلیہ کیسا ہے, وہ کیسا دکھتا ہے؟ نام بے شک نہ بتائیں آپ, تو کس طرح سامنے آیا؟ دیکھیں یہ 15-16 سال کی میں تھی جب سے یہ سٹارٹ ہوا ہے, اور مجھے ایسے ہیوولے کی طرح جیسے کہ ایک شیڈو یوں جا رہا ہے, چل رہا ہے, وائٹ قمیص شلوار میں صبح سحری بناتی تھی. میرے گھر میں سامنے بیری کا درخت تھا, اور ہمارے بچپن سے کہا تھا کہ بیری کے درخت کے نیچے جنات ہوتے ہیں. تو میں ایسے لوگوں کو چلتے پھرتے دیکھتی تھی لان میں اپنے. تو میں نے اپنے فادر سے ایک دفعہ کہا, میں نے کہا یہ کیا مجھے ایسے نظر آتے ہیں؟ کہتے بیٹا ہمزاد ہوتا ہے. ہمزاد تو ایک ہوتا ہے, تو یہ 4-5 لوگ یوں جاتے ہیں یوں آتے ہیں, کون ہے؟ بٹ دین سلولی اینڈ گریجولی جب فرسٹ ٹائم میرا انٹریکشن ہوا جس میں کہ میں یہ کہہ سکتی ہوں حتمی طور سے کہ ہاں میں نے ایک ڈیڈ پرسن کی روح کو دیکھا. ٹھیک ہے, فرسٹ جنات سے اتنا میرا قریبی نہیں, میری روح سے فرسٹ ہوا. دس واز 1984. میں کراچی میں تھی, ایک بلڈنگ تھی جس میں مرڈر ہوا تھا, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے عید کا دن تھا, مجھے بہت تیز بخار تھا. اچھا یاد رکھیے گا جب آپ بیمار ہوتے ہیں بخار کی حالت میں, نزا کے عالم میں, یا بٹوین یور سلیپ, جب آپ بالکل سونے کے قریب ہوتے ہیں نا, اس وقت یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو میں نے ایسے دیکھا, تو کراچی میں فلیٹس ہوتے ہیں, اس کے بیچ میں ایک ڈک ہوتا ہے جس کے اندر ساری وائرز اور وہ سارے جاتے ہیں پائپس. اس کی کھڑکی کے سامنے, وہاں سے کوئی راستہ نہیں تھا, اس کی کھڑکی کے سامنے ایک خاتون کھڑی ہیں. اچھا, میں نے اس خاتون کو جو مرڈر ہوئی تھی کبھی دیکھا نہیں تھا, وہ میرے آنے سے پہلے مرڈر ہو گئی تھی. ان کا بڑا سا گلا تھا, ان کے شارٹ سے ایسے بال تھے, ان کے ہاتھ میں سگریٹ تھی. تو مجھے کہنے لگی کہ میں نے کہا چلی جاؤ, میں اپنے ہسبینڈ کو آواز دے دوں گی. کہتی وہ تو چلا گیا, وہ باہر بیٹھا تھا فرینڈس کے ساتھ. میں نے چیخیں ماری, فارس 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 آ جاؤ. بھاگا آیا, کہتے کیا ہوا کیا ہوا؟ میں نے ایسے دیکھا تو وہ غائب. میں نے کہا یہاں ایک عورت کھڑی تھی. کہتا ہے پاگل ہو, یہ ڈک ہے, یہاں سے کون آ سکتا ہے, اور باہر تو ہم بیٹھے, کوئی نہیں آیا. میں نے کہا یار اس کا حلیہ ایسا تھا. جب میں نے حلیہ ایکسپلین کیا, مدیہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ وہ ہم اردو کا لفظ یوز کرتے ہیں نا, وچ از اے بیڈ ورڈ ان انگلش, رنگ فک ہو گیا. اس کا رنگ یلو ہو گیا, یلو. He was like this, Baba, you're telling about Auntie Hamida. She was like that. How would I know کہ اس کے بال کٹ تھے, موٹی تھی, سگریٹ پیتی تھی. آنٹی حمیدہ کو پتا تھا تم باہر کیا کر رہے. آنٹی حمیدہ مجھے بتا رہی تھی. And then everybody started coming to me. اچھا لالا, یہ جو جنات ہوتے ہیں انسان کی قسمت یا مستقبل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟
کسی نہ کسی طرح سے. دیکھیں یہ آپ کی اگر آپ سے عشق میں پڑ جاتے ہیں تو آپ کی شادی کو روک لیتے ہیں, آپ کی پروکریشن, آپ کے فائدہ کوئی نہیں ہے ان کا. عشق بھی کریں گے تو نقصان ہی کریں گے. سچی بتاؤں میں نے تو ابھی تک جتنے لوگوں سے بات کی ہے یا جتنے جنات کو میں ملی ہوں یا دیکھا ہے, میں نے کسی کو فائدہ پہنچاتے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, تو وہ جو کہتے ہیں نیک جن بھی ہوتے ہیں, نیک جن ہوتے ہیں تو وہ آپ کو عبادت کی طرف لائیں گے. وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے تسبیحات پڑھیں گے, وہ آپ کو کہیں گے یہ تسبیح پڑھ لو. اور اگر نہیں پڑھتے تو پھر آپ بیمار پڑ جاتے ہیں, آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, آپ کو وہ گائیڈ کرتے ہیں, آپ کو وہ ہیلپ کرتے ہیں. بٹ دس از ناٹ لائک اے پرٹیکولر سائنٹیفک ویو. ان کی ایک اپنی پوری دنیا ہے, اپنے ان کے قبیلے ہیں. پڑھی لکھی بھی ہیں, ظاہر ہے ہم نے ایک نجی ادارے میں اکٹھے کام بھی کیا ہے. ایگزیکٹلی, میں بڑے اچھے سے جانتی ہوں. لالا جو ہے پہلے جرنلزم میں تھیں اور انہوں نے اور ان کے سب سے بڑے وہ جو بیچ میں پیج تھا کیا ہمارا وہ بڑے اچھے آرٹیکل لکھتی ہیں لالا جی, اور بڑی اچھی رائٹر بھی ہیں, اور ابھی بھی ہیں میرے آرٹیکلز آن لائن. اچھا, سائنس اس چیز کو پروف کرتی ہے؟ ایبسلیوٹلی, سائنس میں دیکھا جائے. ابھی دیکھیں روح کو پروف کیا ہے ایک ڈاکٹر نے یہ کہا کہ روح کا اگر ہے اور ایگزسٹ کرتی ہے, اور چونکہ دیکھیں جب آنکھ بند ہوتی ہے اور ہم مرتے ہیں, جب سانس ختم ہوتی ہے تو ہم اس کو باڈی کہتے ہیں, جسم رہ گیا, مین سم تھنگ وینٹ آؤٹ. جب کوئی چیز خارج ہوتی ہے یا جاتی ہے تو اس کا وہ کچھ تو ہے, پھر وہیں آ جاتے ہیں, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ 10-15 لوگ جو کلوز ٹو ڈیتھ تھے, اس نے ان کا وزن کیا, اور ان کا ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ وزن کیا, آفٹر ڈیتھ وزن کیا, اور پتہ لگا کہ 5.6 گرام کا وزن کم ہوا. کیا وہ ہوا تھی, سانس تھا, وہ تو وہیں رہ گیا, بند ہو گیا, سیل ہو گیا, وہ کیا تھا. سو روح ہیز اے ویٹ. اچھا, ایک اور چیز ہے مدیحہ جسے ہم بہت زیادہ کنفیوژن کرتے ہیں. ایک روح ہوتی ہے, اور چونکہ انگلش میں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہم اردو میں صرف روح کہتے ہیں, ہاں انگلش میں ہوتا ہے سول, اینڈ دوسرا کیا ورڈ ہے اردو میں جس کو بدروح کہتے ہیں. نہیں, بدروح تو بعد میں ہوتی ہے نا, مرنے کے بعد بنتے ہیں آپ بدروح. اگر آپ برے ہیں تو بدروح بن جاتے ہیں. ایک سول ہوتا ہے اور ایک آپ کے جیسے کانشیس جس کو ہم کہتے ہیں اسپرٹ, رائٹ. اسپرٹ آپ کی یہی رہ جاتی ہے, آپ کی اسپرٹ یہی رہ جاتی ہے. ہم جس کو اردو میں کہتے ہیں ہم ذات رہی رہ جاتا ہے. سول اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. ایسے ہی ہے, جب قبر میں آپ کو اٹھایا جاتا ہے تو کون جواب دیتا ہے؟ روح تو گئی اللہ کے پاس. اسپرٹ جو ان اے وے دیکھا جائے تو آپ کا ضمیر ہے جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جنات جو ہے نا, ان کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہیں, ان کی سول بھی ہے اور اسپرٹ بھی ہے, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, فیملیز بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, ان میں بڑے بڑے عالم دین بھی ہیں, ان میں بڑے بڑے ریلیجنز ہیں, ٹرائبز ہیں, رولرز ہیں, کنگز ہیں, خاندان ہیں, قسمیں ہیں. فیریز جو ہیں یہ بھی جنات میں آتی ہیں. ٹرولز جو ہیں جو زمین کے نیچے ہم کہتے ہیں رہتے ہیں, جو آئرش لوگ دیکھتے تھے بہت زیادہ, جب شراب پی کے رات کو جا رہے ہوتے تھے نا تو ان کو چیزیں نظر آتی تھی ادھر ادھر, تو انہوں نے کہا کہ وہ چھوٹے بونے, ان کو بونے جن کہتے ہیں, انہوں نے ان کو ٹرول بنا دیا. اس نے ٹوپی پہنی ہوتی تھی, شراب کے بغیر نہیں ان کو نظر آتے تھے. دیکھیے آپ کو ہر ایک کو تو اللہ نے آنکھ نہیں دی نا. شراب میں تو آپ کو ہیلوسینیشنز بھی ہو سکتی ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ وسوسے اور وہم. سورہ ناس ایکسپلینز دیٹ. تو ان سے بچنے کے لیے کیا کہیں گے آپ لالا؟ سورہ ناس وہ پڑھیں, چاروں کل ملا کے پڑھیں. ہر جس کو بھی یہ وہم ہوتا ہے آپ چاروں کل ہر نماز کے بعد ملا کے پڑھیں اور اپنے اوپر پھونکیں, گھر سے نکلتے ہوئے پھونکیں. اور دیکھیں 2-3 چیزیں جن کو ہم لوگ کہتے ہیں دے آر اٹریکٹڈ ٹو خوشبو, پرفیومز. اب تو روشنی بہت ہو گئی ہے, یہ اندھیری جگہوں میں زیادہ رہتے ہیں. سو اوائڈ گوئنگ ٹو ڈارک پلیسز. گھر میں گھستے ہی قدم رکھتے ہی آپ بسم اللہ الرحمن, آپ پہلی اونچی آواز میں سلام کریں, پھر آپ الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھیں, سورہ اخلاص کہتے ہیں, سورہ اخلاص پڑھیں, پھر آپ قل هو اللہ احد پڑھیں, اور پھر آپ اپنے گھر کی سب سے پہلے لائٹ کھولیں. جو بھی مخلوقات ہیں آپ ان پہ جب پورا قرآن اتار دیتے ہیں, پہلی اینڈ آلموسٹ آخری, اور آپ نے سلام کیا, وہ جواب دیتی ہیں تو رحمت آ جائے. سلام کیا ہے؟
آپ پہ رحمت ہو، تو ہم نے ان سب پہ رحمت بھیج دی، تو وہ آپ کی اینٹی نہیں ہوتی، سمجھ رہی ہیں، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اچھا، یہ کئی گھروں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ہمارے گھر میں جی آج جنات جو ہیں وہ حلوہ بنا رہے تھے، آج فلاں ڈش بن رہی تھی، یہ کوئی اس طرح کی آتا ہے اروما، کوئی فریگرنس، کوئی اس طرح کی خوشبو؟ جنات نہیں بنا رہے ہوتے، آپ کو چاہیے کہ آپ جنات، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں جنات ہیں تو آپ کو حلوہ بنا کے رکھنا چاہیے ان کے لیے، میٹھی چیزیں پسند ہیں، یا مٹھائی بنا کے کسی ایسی جگہ پہ رکھ دی کارنر میں جہاں سے وہ آ کے کھا لیں۔ یہ میں کرتی رہی ہیں آپ، ٹھیک ہے، بہت شکریہ لالا آپ کے آنے کے لیے۔ لالا رخ ہمارے ساتھ تھے جی، اور آج جنات کی حقیقت کے بارے میں، ان کے وجود کے بارے میں انہیں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کی۔ آج کے اس مارننگ شو سے اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ کے ساتھ سوموار کے دن، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جانے سے پہلے پیغام میرا یہ ہے کہ آج کے دور میں سب سے بڑی طاقت جو ہے مثبت سوچ ہے، سچائی ہے، باہمی احترام ہے۔ سوشل میڈیا پر جتنی بھی خبریں ہوتی ہیں، ہر خبر، ہر ویڈیو جو ہے اس کو بغیر تصدیق کے اس پہ یقین نہ کر لیا کیجیے، کیونکہ فیک ہوتی ہیں سب تک زیادہ تر چیزیں ان میں سے، کیونکہ ویوز کا چکر ہوتا ہے، ویوز لینے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ گڈ مارننگ لاہور۔